کہ عمران خان کو مین ملزم ٹھہرا کر 9 مئی کے مقدمہ میں 25 تاریخ کو سماعت کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، ان پر بھی مقدمے کی سماعت کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد کے نعرے لگے ہیں، جس سے مسلم لیگیوں کے دل دہل گئے ہیں۔ عرفان صدیقی عرف ماما مہدہ نے آج پھر زبان کھولی ہے۔ نواز شریف نے بہت بڑی چاک ماری ہے کہ ہمیں 4 دفعہ زندگی میں سیاسی انتقام کی بنا پر دیوالیہ قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گرما گرم سیاسی ماحول میں میرے سامنے انبار لگا ہوا ہے موضوعات کا، جن میں سے چند موضوعات میں نے چنے۔ ایک تو یہ کہ میرے پاس خبر ہے اور مصدقہ خبر ہے، وہ آپ کو سناؤں گا، جس سے آپ کے حوصلے بلند ہوں گے اور آپ کو یہ علم ہو پائے گا کہ سیاست ہے کیا۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، دکھانی سیدھی اور مارنی الٹی۔ ناظرین اکرام، آپ آج نہیں تو کل میرے اس قول کی تصدیق کریں گے۔ اس وقت جب کہ میں آپ کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کر رہا ہوں، صورتحال یہ ہے کہ فارم 47 کے وطن سے لینے والی ناجائز حکومت اور فوج کے درمیان وہ ہم آہنگی نہیں رہی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیج پھٹ گیا ہے، علیحدہ ہو گئے ہیں، لیکن اس لحاظ سے ایک دوری پیدا ہوئی ہے کہ فوج نے اب کچھ اور سوچنا شروع کر دیا ہے۔ آغاز میں اپنے موضوعات کا ذکر کرتے ہوئے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو خبر دوں گا، اور جب میں خبر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبر ہوگی۔ آج 4:15 پر لوگ عمران خان سے ملے، خفیہ لوگ جنہیں کوئی نہیں جانتا، کوئی اطلاع نہیں کہ وہ کون، صرف حکم تھا۔ دروازے کھل گئے، بڑا گیٹ کھلا، لوگ اندر گئے، پہلے سے پیغام رسانی ہو چکی۔ ملاقات تقریباً 40 منٹ تک جاری رہی۔ ان 40 منٹ میں کیا ہوا اس کا مجھے کچھ علم نہیں، لیکن راوی روایت کرتا ہے کہ جو مل کر گئے تھے وہ خوشگوار چہروں کے ساتھ واپس نہیں گئے۔ پتہ چلتا تھا کہ یہ بے مراد واپس جا رہے۔ اب جو 24 نومبر کا دن قریب آ رہا ہے، ان سب کی کانپیں ٹانگ رہی۔ میں اکثر کہتا چلا رہا ہوں کہ خدا کے بندو، اللہ کے بعد کرۂ ارض پر سب سے بڑی طاقت دوسری خلق خدا کی طاقت ہے۔ نہ کوئی تاج ہے، نہ کوئی تخت ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ نیزہ ہے، نہ بھالا ہے، نہ ٹینک ہے، نہ توپ ہے، نہ جہاز ہے، نہ آبدوز ہے۔ عوام کے تیور محسوس ہونے شروع ہو گئے۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ جس طرح میں چیختا تھا 8 فروری کے انتخابات سے پہلے کہ اتنے ووٹ پڑیں گے، اتنے ووٹ پڑیں گے کہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا، آپ میرے ولاگز دیکھ لیں، آپ کو یہ شہادت ملے گی۔ اسی طرح میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری نظر دیکھ رہی ہے کہ 24 نومبر کے دن ان کی توقعات کے برعکس لوگ آئیں گے، جس طرح 8 فروری کو ان کی توقعات کے برعکس لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمران خان کے حمایت یافتگان کے حق میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا۔ اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے، میں اب تصور کر سکتا ہوں، اور میں اپنے سیاسی تجربے کی بنا پر مجھے کہنے دیجئے اور اس دعوے کو گوارا کر لیجئے، کیونکہ میرے سامنے اپنی سوچ اور اپنی زندگی خود ایک پریسیڈنٹ، ایک شہادت ہے کہ میں نے جو بھی کبھی اندازہ لگایا ہے وہ اندازہ قریب قریب حقیقت کے نکلا ہے۔ کیا کہا ہوگا کہ جی یہ مہربانی کرے، یہ 24 نومبر کی کال واپس لے لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بیٹھ کے جس طرح آپ کہتے ہیں اسی انداز میں ایک ایجنڈا قائم کر کے ہم واپس، اور گفتگو کون کرے گا، ایک بات تو طے شدہ ہے۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، میں چلاتا چلا رہا ہوں، عمران خان اپنی یہ توہین کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے عوض کچھ بھی اس کے ساتھ ہو جائے وہ گوارا کر لے گا کہ ان چور، اچکوں، ٹھگوں اور فارم 47 کے غلیظ وطن سے برآمد ہونے والی حکومت یا اس کے کسی فرد کے ساتھ بات کرے۔ جو مجھے بتایا گیا کہ لوگ ان کے ماتھوں پر نامرادی لکھی پڑی جا رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے سیدھا سیدھا جواب دے دیا ہے کہ بھئی 24 تاریخ لوگ احتجاج کو نکلیں گے۔ اب 24 تاریخ میں کافی دن ہے، جائیں بوری اب اس کاکڑ فارمولے کے تحت اٹھائیں اسے آصف زرداری، اس کا کیا حق ہے؟ ایک کرمنل آدمی کو آپ نے اس ملک کا فادر آف دا نیشن بنا کر رکھ دیا ادھر، اور یہ جو خود ہارا ہوا ہے شہباز شریف، اسے وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ وہ جو 65,000 ووٹوں سے ہاری ہوئی ہے
مریم صفدر اسے وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، اور اللہ حاضر القیاس تمام ہارے ہوئے لوگوں پر مشتمل آپ نے کابینہ بنا دی ہے۔ وہ کابینہ ہے ہی نہیں، نہ اخلاقی جواز ہے اس کا، نہ قانونی جواز، اور پھر جیلی اسمبلی، اس کے ذریعے آپ آئین کا حلیہ بگاڑ بیٹھے ہیں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ خلاصہ ہے عمران خان کے افکار کا، نظریات کا، پالیسی کا اور سیاست کا۔ لہٰذا اب اس پر میرا تبصرہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیں خبریں چل رہی تھی 9 مئی کی اپنی پسند کی فوٹیجز دی جا رہی ہے، اصل فوٹیجز تو غائب ہیں، فوٹیجز دکھائی جا رہی ہیں تاکہ 24 نومبر کے حوالے سے لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ جناب فوج جو ہے اور حکومت جو ہے بہت سختی سے پیش آنے والی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، دوبارہ کہتا ہوں، کام پہ ٹانگ رہی ہے ان کی، حلقے خدا نکل رہی ہے، کوئی چیز ٹھہر نہیں پائے گی سامنے انشاءاللہ العظیم۔ تو ایک طرف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ترلوں واسطوں پر آئے ہوئے ہیں۔ ہاتھ تک جمع رکھیے، دل مضبوط کیجئے، حوصلے بلند رکھیے، نکلیے۔ جو اسلام آباد نہیں پہنچ سکتا اپنی تحصیل میں، اپنے ضلع میں، اپنے صوبے میں، اپنے گاؤں میں، باہر نکلے۔ کیا کر لیں گے یہ؟ اور کیوں باہر نکلے؟ اور بھائی پاکستان بچانے کے لیے باہر نکلے۔ عمران خان کے بارے میں کہہ چکا ہوں، ایک طویل ترین سیاسی تجربے کی بنا پر، نصف صدی پر محیط، جس میں 1 دہائی سے زیادہ عرصہ 12 سال میں نے جیلوں، قلعوں، جلا وطنیوں میں گزارے، صرف اس ملک کو اس سے بہتر بنانے کے لیے جیسا مجھے ورثے میں ملا۔ تو وہ ملک اتنی قربانی کے باوجود میں صرف اپنی بات کرتا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، جو میں سوچتا ہوں۔ میں کیوں لگا ہوا ہوں کیمرے کے سامنے؟ کیا لینا دینا ہے مجھے؟ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے میرے ساتھ، جس کے لیے میں تیار ہوں عمر کے اس حصے میں، کہ بھئی یہ پاکستان ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ اگر کوئی اس کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کرے گا، بنیادوں میں پانی یا زہر بھرنے کی کوشش کرے گا، اس کے چھت اور دیواریں گرانے کی کوشش کرے گا، تو کیا ہم اس طرح کرسی پہ بیٹھ کے دیکھتے رہے انہیں؟ وہ مسلح صحیح، لیکن آواز تو نکالنی چاہیے، احتجاج تو کرنا چاہیے، گلے تو لگنا چاہیے۔ تو یہ پاکستان بچانے کے لیے نکلنا ہے آپ نے۔ یہ لے ڈوبیں گے، یہ آپ کا اور میرا ملک ہے، یہ ان کا ملک نہیں۔ کدھر گیا وہ سابق آرمی چیف آپ کا کیانی؟ چھوڑے، باجوہ کو چھوڑے، باقی سب کو چھوڑے، کیانی کی بات کرے۔ گوگل پہ جائے، آپ کو اس کی جائیداد سامنے آ جائے گی، آسٹریلیا کے اندر جزیرہ، اربوں روپیہ لے۔ تو یہ کوئی بھی نہیں رہے گا یہاں، آپ نے اور میں نے یہاں رہنا ہے، اور یہ پاکستان کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو 24 تاریخ کو نہیں نکلیں گے؟ وہ تو مرد کلندر، مرد درویش، آج منصب ولایت پہ فائز اللہ کی طرف سے، وہ تو پڑا ہے، گھل جائے گا لیکن جھکے گا نہیں، ٹوٹے گا نہیں، سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اتنا اعلیٰ لیڈر آپ کو اللہ نے عطا کر دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ 24 کو اس نے آواز دی ہے آپ کو، آپ کے لیے اپنا سکھ، چین، آرام، اعلیٰ زندگی تج کر کے وہ پڑا ہے وہاں کہ کر لو جو کرنا ہے جی، کھڑا ہوں میں۔ نکلے 24 کو، لبیک کہیں اس کی آواز پر۔ یہ KPK میں نعرہ لگا، اور نعرہ ایسے نہیں لگا جیسے یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ میں سوانگ نہیں بھرنا چاہوں گا اس وقت، لیکن ذرا سنیں آپ، جب وہ الجہاد والجہاد کہہ رہے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ میدان جنگ ہے، جیسے کفر اور اسلام کی، حق اور باطل کی جنگ ہے، اور اپنے سچ کے دائرے میں قائم ہونے والے لوگ نعرہ لگا رہے ہیں الجہاد والجہاد، اور انہیں مار پڑ گئی ہے کہ جناب یہ کیا، یہ جہاد کس کے خلاف؟ میں کہتا ہوں جہاد ہے۔ شاید اس کے بعد کبھی ایسا وقت ہے جتنا برا وقت اس وقت ملک اور قوم پر آیا ہوا ہے، اور کبھی لفظ جہاد اس طرح درست بیٹھتا ہو جس طرح کسی اچھے ماہر اور مشاق سونار کے ہاتھوں انگشتری میں نگینہ بیٹھتا، اس طرح یہ سچ ہے، یہ حق ہے، صائب ہے کہ یہ وقت جہاد ہے۔ وہ ایک رودالی آپ سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ بہت سے پیشے مر چکے ہیں اب، یا اسے 150 سال پہلے یہ ہوا کرتی تھی رودالیاں، کوئی مر جایا کرتا تھا تو انہیں بینڈ دلوانے کے لیے وہ لاتے تھے، وہ صفتیں طریفیں بیان کرتی تھی مرنے والوں کے، گھر والے رویا کرتے اور رلا کے اپنی فیس لے کر چلی جایا کرتی تھی۔ یہ ہے کہ رودالی بیٹھی ہوئی عظمہ بہاری، نام لیتے ہوئے بھی مجھے کوئی محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کوئی چھوٹا کام کر رہا ہوں۔ اس نے بھی وہی زبان، جی خارجی، وہ کہاں سے اور کون سے جاہل لوگ ہیں جنہوں نے یہ اصطلاح آپ کو دی ہے؟ اتنے خارجی مار دیے، اتنے خارجی برباد ہو گئے، خدا کا خوف کرے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ نواز شریف، یہ لعنتوں کی مختلف قسمیں۔ اچھا، جاہلیت بھی ایک لعنت، اور یہ لعنت سکول
कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ लेने से भी नहीं पीछा छोड़ती। अब यकीन जानिए, जरा गौर कीजिए, अपने आसपास से नजर दौड़ाइए, और ये जाहिरों का खानदान है, ये नवाज शरीफ का खानदान, शरीफ का टब्बर। और नवाज शरीफ ने आज कहा जी ये जो हसन नवाज दिवालिया करार पाया है, हम तो सियासी इंतकाम की वजह से 4 दफा दिवालिये हुए। और दिवालिया बचे, खुद बंदा अपने आप को जाहिर करता है, वारदात करता है। कौन कौन दिवालिया करार पाया, वो जिसका मैं जिक्र करता हूं, ख्वाजा यूरिनल। अब मैं निकालूंगा उसका वो मुकदमा सबसे पहला, और फिर एक लाइन लगाऊंगा, ये मैं उसके पीछे हूं। अब हर सड़क से मिटा दूंगा जिस जगह उसने अपने मुखबर बाप का नाम लिखवाया है। इस दौर में हर उस डिस्पेंसरी और कॉलेज से नाम मिटवाऊंगा, ये मेरा वादा है सियालकोट के अवाम से। सियालकोट के अवाम को साथ लेकर हरफे गलत की तरह मिटा कर रख दूंगा मैं। तो ये कहता है कि 4 दफा हम दिवालिया करार पाए हैं। और बंदा खुदा, इस इक्तदार और सियासत की बदौलत तुम लखपति से हमें 1.5 लाख, 2.25 लाख के साथ सीधे आपके सारे आप खरबपति हुए हो, अरबपति नहीं। और अपने आप को दिवालिया करार दिलवाना, वो तो आप एक हुनर है। वारदात बाद में सामने आएगी। ये वारदात हसन ने ठिप्पर ने क्या की है, कद्दू ने। 2 बेटे अल्लाह ने अता की, ये सजा है तुझे नवाज शरीफ। दोनों के दोनों फातरुल अकल गुफ्तगू करते हैं, ऐसे लगता है कोई जाहिल मुतलक कोई अपनी जुबान खोल रहा है। ये कहता है जी हमसे भुट्टो ने ये, और भाई 75 में एक मुहिम जो की जुल्फकार अली भुट्टो ने, जो नहीं करनी चाहिए थी, बेड़ा गर्क कर लिया अपनी सियासत का। मेरा तजिया है कि जुल्फकार अली भुट्टो के फांसी लगने में इस अमल का भी कोई 10-20% हिस्सा जरूर। और भाई 2-2.5 लाख रुपए से कायम होने वाला शेल्टर भी वो ले लिए, नेशनलाइज कर लिया। तो इनके पास था क्या? और जरा पता तो करे। एक पुरानी मोरस गाड़ी थी जिसमें रंग 6 दफा हुआ था, वो नवाज शरीफ लेकर फिरता था सन 73-74 अपनी बीवी को बिठाकर। जिस वर्कशॉप से उसने गाड़ी बनवाई थी, अब उसका बेटा वहां बैठता है, जिसके बाप ने वो रंग रोगन करके दिया था। कितने की गाड़ी ली थी? फकत 17,000 रुपए की गाड़ी लेकर उसमें 1,500 रुपए का रंग करवा के फिरा करता था। अगर मैं गलत कहूं तो मेरे मुंह पर मेरे लफ्ज मारे आप। ये ग्वाल मंडी से किराए की दुकान से लोहे का काम करते हुए मुफ्त में मिला करती थी उसको। जंगल था जहां ये फैक्ट्री एरिया बना, तो जगह लेकर वहां बोर्ड लगा दिया। ओ भाई बाबा, सिर्फ ये बता दो कि सन 70 से लेकर 75 तक आपने असासिया कितने डिक्लेयर करवाए थे? आपके पास मलकियत क्या थी? ये सारी दौलतें, ये सारे महफिल फ्लैट, ये सारे एवन फील्ड, ये सारे पनामा के अंदर 12-14 फर्में, अरबों खरबों का कारोबार करने वाली, ये सब सियासत की बदौलत आपने सब कुछ लूटा है। इस मुल्क और कौम को दिया क्या है आपने? आपने तो मुल्क को दिवालिया करके रख दिया अपनी लूट मार से। और फिर ये जहालत कि जी हम 4 दफा दिवालिया हुए हैं, मुशर्रफ ने कर दिया। और बाबा मुशर्रफ ने क्या कर दिया आपको? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो, हिंदुस्तान के ऊपर से गुजर रहा था। जब कहा कि वापस ले जाओ, उन्होंने कहा तेल नहीं है, कह रहे इंडिया में उतार दो, तो वो तुम्हें छोड़ते। फिर ठीक किया उन्होंने जो कुछ किया। नाज़रीन इकराम, 24 नवंबर को सबने निकलना है, सबने पहुंचना। जो ना पहुंचे निकले जरूर घर से, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान का मामला है, आपके मुल्क का मामला है। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये जितने इस वक्त लोग आपको नजर आ रहे हैं, बड़े करोड़ों फर्म में, बड़े गर्दनों में सरिये, ये कोई भी आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। सबने अपनी जायदादें और इंतजाम एहतमाम बाहर कर रखा। आप रह जाएंगे और मैं रह जाऊंगा। जितना इस मुल्क को इन्होंने तबाह करना था, बर्बाद करना था, वो कर लिया। अब के बस क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। आखिर में फिर कहूंगा कि अल्लाह करीम की ताकत के बाद सबसे बड़ी इस कायनात में ताकत खल्के खुदा है, अवाम है, आप हैं, मैं हूं। आए, निकले और मिलकर अपना मुल्क बचाएं। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरा पैगाम वसी तर खल्कों तक पहुंच। मेरे चैनल के खिलाफ फायरवॉल, जिसपे 45 अरब रुपया ये अब तक लगा चुके हैं, वो मुतहर्रक और फाल है। इससे बचने की एक ही सूरत है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।